پیارے طلباء و طالبات اور اساتذہ صاحبین، آج کی ڈیجیٹل کلاس میں ہم 9ویں جماعت حیاتیات میں چیپٹر 3 میں حیوانی بافتوں کے متعلق مطالعہ کریں گے۔ حیوانی بافتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے، جیسے جوہر مل کر ایک سالمہ بنتا ہے، یکساں سالمات مل کر بافتیں بناتے ہیں، بافتیں مل کر عضویہ اور عضوی نظام بناتے ہیں۔ تمام عضوی نظام مل کر ایک حیوان تشکیل پاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آج ہم اس باب میں بافتوں سے متعلق پڑھیں گے۔ بافتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں بافتوں کی اقسام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ ہم دیکھیں گے جس طرح گزشتہ کلاس میں آپ لوگوں نے نباتی بافتوں کے متعلق پڑھا تھا، اسی طرح حیوانی بافتوں میں بھی بنیادی طور پر 4 قسم کی بافتیں پائی جاتی ہیں۔ حیوانی بافتوں کو 4 بڑے زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، مزید اس کو شاخ در شاخ تقسیم کیا گیا ہے۔ جو حیوانی بافتوں میں 4 جماعتیں بنائی گئی ہیں، ان میں پہلی ہے سرحلمی بافت، اسی طرح دوسری ہے اتصالی بافت، تیسری ہے عضلی بافت اور چوتھی ہے عصبی بافت۔ ہم اس سیشن میں صرف 2 کے بارے میں تفصیلات سے پڑھیں گے۔ سلائیڈ کو غور سے دیکھیے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ حیوانی بافتوں کو بنیادی طور پر 4 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بافت اے ہے سرحلمی بافت، بافت بی ہے اتصالی بافت، بافت سی ہے عضلی بافت اور بافت ڈی ہے عصبی بافت۔ سرحلمی بافت وہ بافت ہے جس کو حفاظت کے لیے یا پھر کورنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سرحلمی بافت کو 4 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں سے یہ ہے سادہ چوکور سرحلمی بافت، مکعبی سرحلمی بافت، استوانی سرحلمی بافت۔ یہ سرحلمی بافتوں کے نام ان کے خلیوں پر موجود باریک پرتوں کے حساب سے رکھا گیا ہے۔ اتصالی بافت کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ڈھیلی اتصالی بافت اور کثیف اتصالی بافت۔ ڈھیلی بافت کو پھر 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہوائی بافت اور شہیمی بافت۔ کثیف بافت کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، غضروفی، ہڈی اور خون۔ عضلی بافت اور عصبی بافت کے متعلق ہم نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے۔ اسی طرح ہر ایک کے بارے میں ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اب ہم دیکھیں گے یہ بافتیں کہاں پائی جاتی ہیں۔ ہم فرسٹ جماعت میں پڑھے تھے سرحلمی بافت کے بارے میں۔ سرحلمی بافت یہ جلد کے اوپری والی بافت ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم میں ہر جگہ یہ بافتیں موجود ہے، تمام جلد میں یہ سرحلمی بافت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح عضلی بافت، عضلی بافت یہ دیکھیے یہاں پر ہاتھ پر عضلہ دکھائی دے رہا ہے ہم کو، یہ عضلے میں جو پائی جانے والی بافت ہے یہ عضلی بافت ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے غور سے عصبی بافت، یہ ہمارے ہاتھ میں پائے جانے والے جتنے بھی اعصاب ہے، دماغ میں پائے جانے والے اعصاب ہے، یہ ہر جگہ عصبی بافت موجود رہتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اتصالی بافت، اتصالی بافت میں کئی اقسام ہیں۔ اتصالی بافت کا کام ہے ایک بافت سے دوسرے بافت کو، ہڈیوں کو جوڑنا۔ اتصالی بافت میں ہوائی بافت جو کہ یہاں پر جلد کے نیچے پائی جاتی ہے، ہڈی جیسا کہ یہاں پر ہاتھ میں دکھایا گیا ہے، اور رباط یعنی کہ 2 ہڈیوں کے جوڑ کے مقام پر پائے جانے والی بافت کو رباط کہتے ہیں، اور خون کی نالیوں میں موجود خون یہ اتصالی بافت کی ایک قسم ہے۔ اب اسی طرح یہاں پر دیکھیے ہم سرحلمی بافت کو 4 اقساموں میں کیوں تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ چوک اور سرحلمی بافت، یہاں پر غور سے دیکھیے اس کے خلیے صرف ایک پرت پر مشتمل ہے، صرف ایک پرت ہے یہاں پر، اور اس کا شیپ یا سائز اس کا چوکور ہے، اس لیے اس کا نام چوکور سرحلمی بافت رکھا گیا ہے۔
اسی طرح مکعبی بافت، یہاں پر غور سے دیکھیے، یہ مکعبی بافت ہے۔ یہ مکعبی بافت، یہاں پر ایک خلیے کو دیکھیے آپ، 8 کونے والا مکعب بنا ہوا ہے، اس سے بنی ہوئی یہ جو بافت ہے اس کو مکعبی بافت کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہی پرت پر مشتمل ہے۔ اور یہاں پر استوانی بافت، استوانی بافت دیکھیے سلینڈریکل ہے اس کا خلیہ، اس لیے ان خلیوں سے بنی ہوئی بافت کو ہم کہیں گے مکعبی بافت۔ ہم جانتے ہیں بافتیں ایک جیسے خلیوں سے مل کر ایک جیسے سالمات سے ایک جیسے افعال انجام دینے پر یہ بافتیں بنتی ہیں۔ اسی طرح ہم سرحلمی بافت کی تعریف دیکھیں گے۔ یہاں پر سرحلمی بافت ہے۔ سرحلمی بافت میں یہاں پر یہ بیچ میں درمیان میں پلازما پایا جاتا ہے، نیچے بنیادی پرت ہے اور اس کو اتصالی بافت کہتے ہیں۔ یہاں پر بافتوں کے درمیان میں ایک مرکزہ بھی پایا جاتا ہے۔ وہ سرحلمی بافت جو نہایت پتلی، چپٹی اور نازک استر بناتی ہے اسے سادہ چوکور سرحلمی بافت کہتے ہیں۔ اس طرح کی سرحلمی بافت غذائی نلی، دہن اور خون کی نالیوں کی اندرونی پرت، پھیپھڑوں کے جوفزے، ہوائی خانے وغیرہ میں پائی جاتی ہے، جہاں پر اشیاء کی منتقلی انتخابی طور پر صلاحیت پذیر جھلی کے ذریعے واقع ہوتی ہے۔ اس کو ہم سادہ چوکور سرحلمی بافت کہیں گے۔ اب ہم سرحلمی بافت کی دوسری قسم مکعبی سرحلمی بافت دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہم سلائیڈ میں دیکھے تھے مکعبی، یہاں پر دیکھیے یہ مکعب کی طرح آپ کی کتاب میں، درسی کتاب میں یہ فگر موجود ہے۔ یہاں پر دیکھیے اس کے خلیے مکعب سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مکعبی سرحلمی بافت گردوں کی نالیوں اور لعابی غدود کے نالیوں کے استر بناتی ہے۔ یہ بافت لعابی غدود کی نالیوں کی میکانزم فراہم کرتی ہے، میکانیکی توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح سرحلمی بافت کی ہم تیسری قسم کے بارے میں دیکھیں گے۔ سرحلمی بافت کی تیسری قسم ہے استوانی سرحلمی بافت۔ یہ بھی ہم جس طرح پہلے سلائیڈ میں دیکھ چکے ہیں، استوانی نما خلیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی آپ مزید دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی درسی کتاب میں بھی موجود ہے۔ یہ سرحلمی بافت کے بیرونی سطح پر بال نما ابھار دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کی سرحلمی بافت ان مقامات پر پائی جاتی ہے جہاں پر انجذاب اور افراز کا عمل واقع ہوتا ہے۔ اس طرح کی سرحلمی بافت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سرحلمی بافت کی مہم پرت کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ کے ہاتھوں پر صابن کو چینج کرنے پر آپ کے ہاتھوں کی پرتیں نکل جاتی ہے؟ یہ سرحلمی بافت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اب ہم سرحلمی بافت کے بعد اتصالی بافت کے بارے میں دیکھیں گے۔ اتصالی بافت میں 2 قسموں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ایک تھا کثیف بافت اور دوسرا تھا ڈھیلی بافت۔ تو ڈھیلی بافت کو مزید 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں ایک ہے ہوائی بافت اور دوسری ہے شہیمی بافت۔ ہوائی بافت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پیلے لچکدار ریشے ہیں یہاں پر، اور موگسائٹس، سفید ریشے اور کروموپلاسٹ یہ پائے جاتے ہیں۔ ہوائی بافت اتصالی بافت کی ایک قسم ہے جو مختلف بافتوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ یہ مختلف اعضاء کو ملفوف کرنے میں، انہیں اپنی جگہ پیوست کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان خلیوں کو فائبروبلاسٹ کہا جاتا ہے۔ فائبروبلاسٹ ہوائی بافت کا ایک اہم جز ہے۔ یہ خلیے ریشے دار مادے کا افراز کرتے ہیں جو دیگر بافتوں کو اپنے مقام سے ہٹنے نہیں دیتے، اور یہ خلیے زخم لگنے پر بافتوں کی مرمت بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اتصالی بافت کی ہوائی بافت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہوائی بافت کی ایک اور قسم ہے جو ہمیں جلد کے نیچے موجود رہتی ہے، اور ایک ہے شہیمی بافت۔ اتصالی بافت کی ایک قسم ہے شہیمی بافت۔ آپ نے سرما میں بزرگ لوگوں کو کانپتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟
बनिस्बत जवान लोगों के बुज़ुर्ग अशख़ास ज़्यादा कपकपाते हैं। ये चर्बियों की कमी की वजह से होता है। चर्बियों को ज़ख़ीरा करने वाली एडिपोज़ बाफ्त, शहीमी बाफ्त जिल्द के नीचे और अंदरूनी आज़ा के दरमियान पाई जाती है। इत्तिसाली बाफ्त की किस्म है। चर्बियों को ज़ख़ीरा करने वाली एडिपोज़ शहीमी बाफ्त जिल्द के नीचे और अंदरूनी आज़ा के दरमियान पाई जाती है। इस बाफ्त के खलिए चर्बी से भरे हुए छोटे छोटे खर्स में मौजूद होते हैं। ये खर्स जमा कुर्दा चर्बियाँ आजिज़ का काम करती है, जिसकी वजह से हमें सर्दी होने से बचे हुए रह सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं हड्डी कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। इन नमकियात का इफ़राज़ जिन खलियों से होता है इन्हों ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये खलिए हड्डी के दरमियानी खाली हिस्से में पाए जाते हैं, जिसे हड्डी का गूदा या फिर बोन मैरो कहा जाता है। हमारा जिस्म सिर्फ नर्म बाफ्तों से बना होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाज़ जगह हमारा जिस्म सख्त इस्तिख़वानी निज़ाम से बना हुआ होता है, बाज़ जगह उज़लात से बना हुआ होता है। उज़लात भी हमारे सख्त होते हैं, बाज़ जगह अज़बियों से बना होता है और खून की नालियों में खून बहता है। इत्तिसाली बाफ्त, ये बाफ्त हड्डी इत्तिसाली बाफ्त की दूसरी किस्म है। ये एक ढांचा तैयार करती है जो हमारे जिस्म को सहारा देता है। ये एक मुतअद्दिद फ़खरियों के इस्तिख़वानी निज़ाम का अहम जुज़ होता है, सिवाय चंद मछलियों जैसे शार्क वग़ैरह के। हड्डी इत्तिसाली बाफ्त की किस्म है। हड्डी में मज़बूती होती है और हड्डियों को मज़ीद और 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। जो हड्डी नर्म होती है उसको हम ग़ज़रूफ़ कहते हैं। ग़ज़रूफ़ या कार्टिलेज। ग़ज़रूफ़ इत्तिसाली बाफ्त की एक दूसरी किस्म है जो हड्डियों के जोड़ों के मुक़ाम पर, फसलियों के सरे पर, नाक के सरे पर, बैरूनी कान और खंजरे में पाए जाते हैं। कई फ़खरियों के जनीन में हड्डी नहीं पाई जाती, बल्कि ग़ज़रूफ़ पाया जाता है। मछलियों जैसे शार्क में मुकम्मल ढांचा ग़ज़रूफ़ से बना हुआ होता है। ग़ज़रूफ़ सख्त बाफ्त होती है, लेकिन ये हड्डी की तरह बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती है। यहाँ पर आप ग़ज़रूफ़ को देख सकते हैं। ये हाथ के पंजे के हड्डियाँ हैं। ये हड्डियों के बीच में जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का, ये ग़ज़रूफ़ है। ये ग़ज़रूफ़ बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता। आप लोग जब जिस्म को हमारे झुकाते हैं तो हमारे अंदर जो ग़ज़रूफ़ मौजूद होती है वो हड्डियों को ज़रा सा मुड़ने के लिए मदद करती है। हैवानी बाफ्तों में हम बुनियादी तौर पर 4 जमातों को देखते हैं। इसके अंदर इत्तिसाली बाफ्त में एक तीसरी किस्म है खून। बच्चों, खून से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। जब कभी हमें ज़ख्म लगता है तो हम खून को बहते हुए देखते हैं। खून के बारे में जानने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे। यहाँ पर गौर से सुनिए खून की कहानी। खून भी एक बाफ्त है जिसके मुख्तलिफ तरकीबी आज़ा होते हैं। हमारे जिस्म की बंद नालियों में सुर्ख रंग का एक बहाव होता है। हमारे जिस्म के बंद नालियों में बहने वाला वो सुर्ख रंग का बहाव खून है। ये एक इत्तिसाली बाफ्त की एक और किस्म है। खून हमें कई मालूमात फ़राहम करता है। हमारे सेहतियाबी या बीमारी से मुताल्लिक़ जानने के लिए खून ही ज़रिया करार दिया जाता है। हमारे जिस्म में मौजूद खून के बहाव के बारे में जानना एक दिलचस्प बात है। हमारे जिस्म में खून की सरबराही के लिए तरक्की याफ्ता मुस्तहकम निज़ाम या मेकानिज़म मौजूद है। हमारा दिल 24 घंटों में 36,000 लीटर खून को 20,000 किलोमीटर फासले तक पंप करता है ना एक दिलचस्प बात?
خون سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ جانور ہمارے رشتہ دار نہیں ہو سکتے، لیکن کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ سرخ خون رکھنے والے جانوروں سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے؟ تمام جانوروں میں سرخ رنگ کا خون نہیں ہوتا۔ جھینگر کا خون سفید ہوتا ہے، جبکہ گونگوں کا خون نیلا ہوتا ہے۔ اس طرح خون کا رنگ مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ عام طور پر بالغ انسان کے جسم میں 5 لیٹر خون موجود ہوتا ہے۔ پلازما خون کا ایک اہم جز ہے، جس میں پانی کا فیصد زیادہ ہوتا ہے۔ خون میں پائے جانے والے خلیے جسیمیں کہلاتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: سرخ جسیمیں، سفید جسیمیں، خون کی تختیاں۔ بچوں، آج ہم حیوانی بافتوں کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ حیوانی بافتوں کے 4 اقسام ہیں: سرحلمی بافت، اتصالی بافت، عضلی بافت اور عصبی بافت۔ سرحلمی بافت میں ہم نے سادہ چوکور سرحلمی بافت، استوانی بافت اور مکعبی بافت کا مطالعہ کیا ہے۔ بچوں، آج حیوانی بافتوں کے مطالعے میں ہم لوگوں نے 4 بافتوں کا مطالعہ کیا ہے: سرحلمی بافت، اتصالی بافت، عضلی بافت، عصبی بافت۔ سادہ چوکور سرحلمی بافت، استوانی بافت اور مکعبی بافت۔ اور اسی طرح ہم اب خون کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔ لفظ خون، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ جب کبھی ہمیں زخم لگتا ہے تو ہم خون کو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خون کا رنگ لال ہوتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم اس کہانی کے ذریعے دیکھیں گے خون کے بارے میں مزید معلومات۔ آپ اسے غور سے سنیے۔ سرحلمی بافت سے متعلق اور تھوڑی مزید معلومات حاصل کریں گے ہم۔ ایپیتھیلیل ٹیشو، سرحلمی بافت۔ ایپی سے مراد بیرونی یا پھر باہر، تھیلیل سے مراد بافت۔ یہ بافتیں جلد، دہن کی خون کی نالیوں کی اندرونی پرت، پھیپھڑوں کے جوفزے اور گردوں میں پائے جانے والی نالیوں میں موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم اس سلائیڈ میں دیکھے ہیں۔ حیوانی جسم کے اندر یا باہر اعضاء کو ڈھانکنے والی حفاظتی پرت سرحلمی بافت ایپیتھیلیل ٹیشو کہلاتی ہے۔ حیوانی جسم کے اندر یا باہر اعضاء کو ڈھانکنے والی حفاظتی پرت سرحلمی بافت ایپیتھیلیل ٹیشو کہلاتی ہے۔ بافت جن میں خلیوں کی ترتیب ڈھیلی ہوتی ہے، جیسے برو خلوی قالب میں پیوست ہوتے ہیں اور مختلف اعضاء کے درمیان رابطہ پیدا کرتے ہیں، ایسی بافت اتصالی بافت یا پھر کنیکٹنگ ٹیشو کہلاتی ہے۔ وہ بافت جو ہمارے جسم میں حرکات کی ذمہ دار ہے عضلاتی بافت یا پھر مسکیولر ٹیشو کہلاتی ہے۔ ایک مخصوص بافت جو اندرونی بیرونی ہیجان کے تئیں رد عمل ظاہر کرتی ہے عصبی بافت کہلاتی ہے۔ بچوں، ہم حیوانی بافتوں کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کنیکٹنگ ٹیشو یا پھر اتصالی بافت میں ایک تیسری قسم ہے خون۔ خون بھی ایک اتصالی بافت ہے۔ اس کو ہم جاننے کے لیے ایک ویڈیو دیکھیں گے، ایک کہانی دیکھیں گے۔ خون، بلڈ۔ خون ایسا سیال ہے جو خون کی نالیوں میں بہتا ہے۔ یہ ہضم شدہ غذا کو چھوٹی آنت سے جسم کے دیگر حصوں تک پہنچاتا ہے اور آکسیجن کو پھیپھڑوں سے جسم کے خلیوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون جسم کے فضول اشیاء کو اخراج کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ خون کا سیال یعنی بہنے والا حصہ پلازما کہلاتا ہے۔ خون میں 3 قسم کے خلیات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 سرخ دموی خلیے، نمبر 2 سفید دموی خلیے اور نمبر 3 پلیٹلیٹس، جنہیں انگریزی میں RBC، WBC اور پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ نمبر 1 سرخ دموی خلیے۔ سرخ دموی خلیوں یعنی RBC میں ایک سرخ پگمنٹ ہوتا ہے جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ ہیموگلوبن آکسیجن کے ساتھ مل کر آکسیجن کو جسم کے تمام حصوں میں اور آخر کار خلیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ بغیر ہیموگلوبن کے آکسیجن کو مؤثر طریقے سے جسم کے خلیوں تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔
ہیموگلوبن کی موجودگی کی وجہ سے خون سرخ یا ریڈ نظر آتا ہے۔ سفید دموی خلیے۔ خون میں سفید دموی خلیے یعنی وائٹ بلڈ سیلز بھی ہوتے ہیں جو جسم میں داخل ہونے والے جراثیموں جرمز سے لڑتے ہیں۔ پلیٹلیٹس۔ ہم جانتے ہیں کہ زخمی ہونے پر زخم سے خون بہنے لگتا ہے، لیکن یہ خون زیادہ دیر تک نہیں بہتا۔ کچھ دیر بعد خون بہنا بند ہو جاتا ہے اور زخم پر سیاہی مائل سرخ تھکہ بن جاتا ہے۔ یہ خون کا تھکہ دراصل انہی خلیوں کی وجہ سے جم جاتا ہے جنہیں پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ حیوانی بافتوں کے متعلق ہم نے کیا سیکھا اس سبق میں؟ یہ دیکھیں گے، بافت ایسے خلیوں کا گروہ ہے یا پھر گروہ ہے جو ساخت اور افعال میں یکساں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، حیوانی بافتوں کی 4 قسمیں ہیں: سرحلمی بافت، اتصالی بافت، عضلاتی بافت اور عصبی بافت۔ اپنے افعال اور ساخت کے اعتبار سے سرحلمی بافت کو چوکور، مکعبی، استوانی، قطبی سرحلمی بافت میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہوائی بافت، شحیمی بافت، ہڈی، رباط، غضروف اور خون مختلف قسم کی اتصالی بافتیں ہیں۔ خون پلازما، سرخ جسیمیں، سفید جسیمیں اور خون کی تختیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد اپنی معلومات کو آپ فروغ دیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کے لیے، بافت سے کیا مراد ہے؟ دماغ میں موجود بافت کون سی ہے؟ زخم لگنے پر کون سے خلیے بافتوں کی مرمت کرتے ہیں؟ خون کو اتصالی بافت کیوں کہا جاتا ہے؟ ہڈی کو ہڈی سے جوڑنے والی بافت کون سی ہے؟ غضروف ہمارے جسم کے کون کون سے حصوں میں پائی جاتی ہے؟ پیارے بچوں، آپ حیوانی بافتوں سے متعلق اس سبق میں پڑھ چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں۔ اسے اچھی طرح یاد رکھیے اور نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ سیشن میں اچھی طرح صحت کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔